السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو کہ آدمی جب علم حاصل کر لیتا ہے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور آخرت کے نقصان سے تو آدمی بچتا ہی ہے، دنیا میں بھی بڑے بڑے نقصان سے وہ بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ اب بقرعید آنے والی ہے، آپ لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کو علم اگر نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو جذبات میں لانے کی کوشش کریں گے، آپ کو جوش میں لانے کی کوشش کریں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایسی کی جائیں گی تاکہ آپ کو ٹھگا جا سکے، آپ کو لوٹا جا سکے۔ جیسے کہ ابھی میں 2-3 دن پہلے خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اثر اتارنے کے لیے، بھوت اتارنے کے لیے، اس کے اوپر جو جن آتا تھا اس کو اتارنے کے لیے ایک عامل کے حوالے اس کو کر دیا۔ تقریباً 10 دن سے وہ عامل اس لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، اور ایسا بہت ہوتا ہے، کچھ خبریں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ خبریں سامنے نہیں آتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے، اور ہمیں الو بنایا جاتا ہے، بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور ہم بے وقوف بنتے بھی ہیں۔ 95% مسلمان جو ہے نا بے وقوف بنتے ہیں۔ کیوں؟ دین کا علم نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی دکان پہ بتا دیا کہ آپ کی دکان پہ کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے، اب اس کرائے ہوئے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مہینوں سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی 7 کنووں کا پانی منگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی دکان کی راکھ لے کر آؤ، ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ رشتوں پہ بندش ہے تو اپنے گھر کا کوڑا لے کر آؤ، اور اس پہ آپ کو گھمایا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ 506 روپے لگیں گے، 712 روپے لگیں گے، عجیب و غریب طریقے سے بہرحال آپ کو ٹھگا جا رہا ہے۔ قربانی کا موسم آتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو ٹھگنے کی خوب کوشش کی جاتی ہے۔ کیسے کی جاتی ہے؟ کہ ایک جانور ہوگا جس پر جو ہے نا وہ دکھائیں گے آپ کو کہ دیکھو یہ جانور پر لکھا ہوا ہے محمد، یہ دیکھو۔ آپ مان لیجیے آپ بکرا خریدنے گئے تو ایک بکرا آپ کو لا کے دکھایا جائے گا کہ دیکھو ایک بکرا ہے اور اس پر محمد لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، تو آپ ایک دم جوش میں آ جاؤ گے، اچھا بھائی اس کی تو منہ مانگی قیمت میں دینے کو تیار ہوں۔ اب اس بکرے کی جو قیمت ہے وہ 20,000 بھی نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو اس طرح سے آپ کو بے وقوف بنایا کہ 20,000 کا بکرا اس نے آپ کو 50,000 میں دے دیا، اور آپ لے آئے صاحب۔ اب پورے محلے میں آپ دکھاتے پھر رہے ہو۔ اب قربانی کا موسم آنے والا ہے نا، بقرعید آنے والی ہے 1-1.5 مہینے کے بعد، تو اس طرح کے واقعات خوب دیکھنے کو ملتے ہیں، خوب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک ہمارے مولانا ہیں جو گاؤں میں ماشاءاللہ ایک گاؤں ہے وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کیا، بولے مفتی صاحب اگر کسی بکرے پر محمد لکھا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قربانی کرنا چاہیے، محمد لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، ہے نا۔ کبھی اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر اس طرح کے نقوش ظاہر فرما دیتا ہے، کبھی جانوروں پہ اس طرح کے نقوش ظاہر فرما دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی اس قربانی کے جانور کا ثواب بڑھ جائے گا؟ یا آپ 20,000 کی چیز کے 50,000 دے دو تو اس سے آپ کو اجر زیادہ مل جائے گا؟ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ایک بکرا ہمارے محلے میں ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر محمد لکھا ہوا ہے، ذرا آپ ایک بار فوٹو دیکھ لو۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو مسئلہ بتا دیا، محمد لکھا ہو، اللہ لکھا ہو، یہ چیزیں ہمارے لیے اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم جو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو نا تو اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جس دل کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اللہ کی محبت میں جیسے تم نے جانور کو ذبح کیا ہوتا ہے نا، تو تمہارا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ 95% ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اب جو ہے نا سمجھ گئے کہ بھائی مسلمانوں کو علم تو ہے نہیں ہے، تو اس بکرے پہ محمد لکھ دو، کیسے ہی اس طرح سے لکھو کہ پتہ نہ چلے۔ اب وہ محمد اور اللہ لکھا ہوا بکرا آپ کو بیچنے آئیں گے، 20,000 کا وہ جانور ہوگا، 50,000 آپ سے اینٹھے جائیں گے، اور ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، 10-20 لوگ ہوتے ہیں جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں، وہاں ارے یہ تو بہت، ارے اللہ لکھا ہوا ہے، ارے بھائی یہ تو محمد لکھا ہے، بڑا کرامتی بکرا ہے یہ تو انہوں نے مجھے وہ فوٹو بھیجا، وہ فوٹو آپ دیکھیے ذرا۔ اس فوٹو کو جب میں نے دیکھا تو پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا بھائی ٹھیک ہے آڑا ٹیڑھا کر کے کیسے ہی محمد بن جائے گا، ٹھیک ہے،
جیسے بادلوں کو آپ دیکھو نا، بادلوں کو اگر آپ دیکھو کہ یہ سائیکل بن رہی ہے، تو جب آپ غور سے دیکھو گے تو بادل میں آپ کو نظر آئے گا کہ بادل میں سائیکل بن رہی ہے۔ ایسے ہی جب آپ بادل کو دیکھو کہ ارے یہ تو ایک ہاتھی بن رہا ہے، پہلے ہم بچپن میں جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے، دیکھو دیکھو یہ بادل کیا بن رہا ہے، تو وہ اپنا بتاتا تھا، میں اپنا بتاتا تھا، بچوں کا کھیل ہوتا تھا بچپن میں۔ تو ایسے ہی سین یہ ہے کہ اس طرح کے جو کلر ہوتے ہیں جانوروں پر، ان کو آپ جس اینگل سے غور سے دیکھو گے نا وہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے مجھے بھیجا تو بھیا یہ تو کسی اینگل سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سوچو نا تب بھی بن نہیں رہا ہے وہ۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بتایا کہ دیکھو بھائی یہ جو براؤن کلر کا بکرا ہے، اس پہ جو یہ بلیک کلر سے جو بن رہا ہے نا، یہ محمد تو کہیں نہیں بن رہا ہے، لیکن یہ 7 بن رہا ہے، 0 بن رہا ہے اور T بن رہا ہے، انگلش کا T ہے نا، تو یہ 7-0-T یہ تو بن رہا ہے، لیکن یہ محمد تو کہیں بھی نہیں بن رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی لوگوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح سے بے وقوف مت بنو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، ہے نا، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بکرے جانور پہ یہ لکھا ہوگا، قرآن کی آیت بن رہی ہوگی تو اجر زیادہ ملے گا۔ ایک مثال بھی آپ کو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں نہیں ملے گی کہ اس طرح سے کسی بکرے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہو۔ اپنے پیسے کو بچاؤ، برباد ہونے سے بچاؤ۔ اب مان لیجئے آپ لے آئے 20,000 کی چیز 50,000 میں، ثواب آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس سے بڑھیا یہ ہے کہ 50,000 کے 2 جانور ذبح کرو، آپ اللہ کی راہ میں تو زیادہ سے زیادہ قربانی دو، اس پہ اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کرو، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ان چیزوں پر اجر کا مدار نہیں ہے۔ اور اب تو باقاعدہ غیر مسلم جب یہ چیزیں سمجھ گئے نا کہ اب کہ مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کے زیادہ بھڑکتے ہیں، تو وہ باقاعدہ لکھنے والوں سے لکھواتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اس جانور پر ہمارے محمد اور اللہ اور قرآن کی کوئی آیت لکھ دو تاکہ دیکھنے میں یہ لگے، تاکہ ہمیں قیمت زیادہ مل جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اس طرح کے فراڈ دھوکے سے بچیے، اپنے پیسے کی حفاظت کیجیے۔ یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو فضول خرچی سے بچائیے۔ اللہ کی راہ میں آپ کو واقعی خرچ کرنا ہے تو ایک جانور ذبح کرو، مان لیجئے محمد لکھا ہوا، اللہ لکھا ہوا جانور آپ کو ڈبل قیمت پہ مل رہا ہے، تو آپ لو سادہ، ان چکروں میں مت پڑو، کیونکہ اس سے کوئی ثواب زیادہ نہیں ملتا۔ اور اپنے پیسے کو بچا کر اسکول، مدرسہ، مسجد بنانے میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک جانور ایکسٹرا خرچ کر دو اپنے والدین کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اجر ثواب بڑھ جائے گا، ان چیزوں سے اجر و ثواب نہیں پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔